اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی ساری رحمتیں فرماتے ہیں۔ چند لمحے سیرت النبی کی چھاؤں میں ہم یہ بابرکت وقت ہم گزارتے رہے۔ آج اس کی آخری کلاس ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیا تھا۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے پیتے تھے، آپ بات کیسے کرتے تھے۔ آج اسی کو تھوڑا سا دوبارہ دہرا لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سی ہدایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے، غور و فکر میں مشغول رہتے، بات کم کرتے، لیکن دو ٹوک اور واضح، زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتے۔ اللہ رب العزت نے خود گواہی دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تیز تیز باتیں نہ کرتے، آہستہ آہستہ بات کرتے، بات اہم ہوتی 3 دفعہ دہرا دیتے، اسی لیے احادیث محفوظ رہ گئی۔ آپ کو جوامع الکلم بھی عطا کیے گئے تھے۔ سمندر کو کوزے میں بند کرتے تھے، کسی کی نہ سامنے برائی کرتے نہ پیچھے برائی کرتے۔ غور سے سن لیجئے، کسی کی نہ سامنے برائی کرتے نہ پیچھے برائی کرتے، اور کسی کو آر نہ دلاتے، وہی بات کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے، دن میں 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے۔ اندازہ کر لیجئے ہمارا بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیا تھا۔ آپ کی سونے کی کیفیت کیا تھی؟ دائیں پہلو پر سوتے، دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے، رات کو دعائیں پڑھ کر سوتے۔ عادت مبارک تھی کہ رات کو سوتے وقت سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سوتے، تینوں کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیر لیتے۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور جاگتے وقت عام طور پر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ویسے سوتے وقت آپ کی بہت سی اور دعائیں حدیث میں موجود ہیں، میں نے طوالت کے خوف سے انہیں آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، اور مختصر ترین دعا جو تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں چھال بری ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ازواج نے آپ کا بستر دوہرا چوہرا کر کے بچھا دیا، ناراض ہوئے اور پھر آپ کا بستر سادہ ہی کر دیا گیا۔ عشاء کے بعد جلد سو جاتے، آپ کو عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہ تھا۔ ہاں کوئی اہم کام ہوتا تو علیحدہ بات ہے، ورنہ عشاء کے بعد سو جاتے، پچھلی رات اٹھتے، تہجد لمبی پڑھتے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں دیکھتے اگر اس وقت میں جاگ رہی ہوتی تو میرے سے باتیں کرتے، ورنہ سو جاتے۔ فجر کی نماز کے وقت دوبارہ اٹھتے۔ آپ نماز میں روتے۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا، آپ کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی ہوتی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز ہوتی ہے، گڑگڑاہٹ،
باقاعدہ اس کی آواز آتی تھی۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ کسی ایک میت کو دفن کیا جانا تھا، اس کی قبر کھودی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتنا روئے داڑھی تر ہو گئی، اتنا روئے زمین بھیگ گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قبر کے عذاب کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی تلاوت کی، اور جب یہ آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ نے فرمایا بس کرو، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم فوت ہوئے، آپ زبان سے فرما رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ کے آنسو بہتے جا رہے تھے، آپ کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آپ اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، بلا ضرورت نہ بولتے، کوئی نامناسب بات کرتا تو رخ پھیر لیتے، آپ کی ناراضگی بس اتنی ہی ہوتی تھی، رخ پھیر لیتے، دوسرا بھی سمجھ جاتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ حقیقت میں امت کے لیے ہر پہلو سے نمونہ تھے۔ آپ باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے، ہر پہلو سے آپ امت کے لیے نمونہ تھے۔ آپ کی عبادت، ریاضت، سٹائل آف لائف، سب کچھ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسے اختیار کر لیں، دنیا جنت بن جائے گی۔ اسے اختیار کر لیجئے، یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ اب ہمارا اگلا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کو بھیجا، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت تھی۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء تھے۔ آپ تمام نبیوں کے سردار تھے۔ آپ دنیا میں سید کائنات تھے، آخرت میں بھی سب سے افضل۔ آپ نے کہ اپنے الفاظ موجود ہیں، قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، میں اس دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ صحیحین میں حدیث موجود ہے، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ایک ماہ کی مسافت سے ہی دشمن پر میرا روب پڑ جاتا ہے۔ 1 مہینہ کا فاصلہ بھی باقی ہوتا ہے تو دشمن مجھ سے مرعوب اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی۔ اس لیے میری امت میں سے کسی آدمی پر جب نماز کا وقت آ جائے وہ وہی نماز ادا کر دے، اسے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سڑک ہو، کھیل کا میدان ہو، پارک ہو، یا سڑک کے آس پاس دونوں طرف کی مٹی ہو، یا اپنے گھر کا کمرے کا فرش ہو، ہر جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، جو کہ وضو اور غسل کی جگہ لیتا ہے۔ آپ مٹی سے طہارت بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتیں قربانی، صدقہ خیرات کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتی، آگ آتی اور اسے راکھ کر دیتی، اور وہ سمجھ لیتے ہمارا صدقہ خیرات قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ ہم اپنی قربانی، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات خود کھاتے ہیں یا ہمارے مستحق بہن بھائی۔ چوتھی بات، مجھے قیامت والے دن شفاعت کی اجازت دی گئی۔
حشر کے میدان میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینوں میں میلوں ڈوبے ہوں گے، پسینہ بہہ رہا ہوگا، لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، وہ اس وقت حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہوگا کہ اللہ آج جتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ پہلے کبھی تھا، نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ ہم اللہ سے بات کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے، جبکہ لوگ ان سے سوال یہ کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے، جن مشکل حالات میں ہم ہیں اللہ کم از کم حساب شروع کر دیں تو ہم اس مشکل سے نکلیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے۔ یہ سفارش کا مقام آپ ہی کو دیا گیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو اس سے مراد وہی مقام شفاعت۔ اگر کوئی شخص اذان کے بعد اذان کا جواب دے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اس میں بھی ہم اللہ کے رسول کے لیے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، تو امام بخاری کے مطابق مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، باقی سارے نبیوں کو ہمت نہیں ہوگی۔ بعد میں جب یہ سفارش شروع ہو جائے گی، پھر انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، لیکن آغاز آپ ہی کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کا منصب صرف آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے۔ میں تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت تمام دنیا کی طرف ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن ان کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی اور ان کی وفات تک کے لیے تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ اسی لیے جنت میں امت محمدیہ کی تعداد نصف ہوگی اور باقی تمام انبیاء کی امتوں کی تعداد نصف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور جو خاصیت دی گئی، مسلم میں اس کا ذکر ہے کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ آپ فصاحت و بلاغت میں تمام عربوں پر بازی لے گئے تھے۔ یہ جوامع الکلم کیسے تھے؟ آپ حدیث میں انہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ النکاح و نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان میں معنی کا جہاں آباد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بڑا خوبصورت گھر بنایا اور اس نے اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگوں نے وہ گھر دیکھا،
اسے پسند کیا اور یہ کہا کہ کاش یہ اینٹ بھی لگا دی گئی ہوتی، وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ آپ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں۔ آپ کے پاس ایک دن حضرت جبریل بیٹھے تھے، ایک فرشتہ آسمان سے اترا، آ کر اللہ کا سلام آپ کو پہنچایا اور ساتھ ہی کہا آپ بادشاہ نبی بننا پسند کرتے ہیں یا بندہ نبی؟ حضرت جبریل نے کہا آپ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ نبی بننا پسند کرتا ہوں، آپ چاہتے تو آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا، آپ کو غزوہ خندق میں کیسر و کسریٰ کے خزانے دکھائے گئے، آپ کو مدین کے محل دکھائے گئے، آپ کو حوض کوثر دیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کے بارے میں احادیث میں بہت سی تفصیلات ملتی ہیں۔ اس کی وسعت 1 مہینہ کی مسافت کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کے برتن ستاروں جیسے ہیں، آپ خود ساقی کوثر ہوں گے۔ حوض پل صراط سے پہلے ہوگا، جو اس سے پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان صحیحین میں موجود ہے، ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر ہے، یعنی مسجد نبوی میں جو آپ کا ممبر تھا وہ آپ کے حوض پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو معراج کرایا گیا۔ آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ اس کے بعد براق پر آپ کو آسمان پر لے جایا گیا، آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، وہاں بہت سے انبیاء کی ملاقات ہوئی، جنت اور دوزخ آپ کو دکھائی گئی، سدرۃ المنتہا سے اوپر لے جایا گیا جہاں آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ کی امت کے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی گئی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ یہ 3 تحفے آپ کو معراج میں عطا کیے گئے تھے۔ میرا خیال ہے آپ کی یہ خصوصیات ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھ لیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے مخالفین سے خود بدلہ لیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ آغاز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن بعد میں یہ آیت اتر آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں سے بچائیں گے۔ پھر آپ نے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا تھا۔ جس نے بھی آپ کو آپ کی زندگی میں تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے اسے خود بدلہ لیا۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس نے نبوت کے آغاز میں ہی آپ کے ساتھ مخالفت شروع کر دی، اپنے 2 بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی 2 بیٹیوں کو جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا طلاق دے دیں، اس کے علاوہ بھی اس سے جو دشمنی میں بنا تھا وہ آپ کے ساتھ کرتا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں آیات اتر آئیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائیں۔ اور یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے آغاز میں ہی کرتی تھی۔ ابو لہب کی موت جتنے برے حالات میں ہوئی، اس کی پیشین گوئی 13 سال پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گیا جس کے بارے میں عرب میں عقیدہ یہ تھا
کہ جو اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو نہ چھوا۔ 3 دن جب لاش اسی طرح پڑی رہی تو لوگوں نے اس کو آر دلائی۔ انہوں نے ایک غلام کو کہا، غلام نے بھی اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا، غلاموں نے بھی اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا، انہوں نے بھی لکڑی کی مدد سے اس کو اٹھایا اور ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کے علاوہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، وہ عقبہ بن ابی معیط ہو، وہ ابو جہل ہو، وہ عتبہ اور شیبہ ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خود سزا دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مخالفین کو معاف کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو بھی کوئی سزا نہ دی، ان سے بھی انتقام نہ لیا، لیکن جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اللہ رب العزت نے اس کا خود بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی طرف آئیے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کی۔ مثلا حضرت موسیٰ کو ید بیضا عطا کیا اور عصائے موسیٰ بھی عطا کیا، 9 واضح نشانیاں عطا کیں۔ حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دے دیتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندہ بناتے، اس کو پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتا۔ لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن مجید کا تھا۔ آپ کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، آپ کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ آپ کی نبوت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ قرآن آپ کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو معجزات دیے تھے وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ید بیضا عطا کیا۔ آپ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، یہی لاٹھی جب وہ سمندر پر مارتے تو اس میں سے بنی اسرائیل کے لیے راستے بن گئے، سمندر خشک ہو گیا۔ یہی لاٹھی پہاڑوں پر مارتے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب بڑی ترقی پر تھی، اسی لیے حضرت عیسیٰ لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور ایک لحاظ سے ان کا یہ ناز درست بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی زبان کو چنا کہ اس میں وہ اپنا کلام نازل کرے، جو کہ رہتی دنیا تک پڑھا جائے۔ عرب اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ باقی ساری دنیا تو گونگی ہے اور بات کرنا تو صرف عرب لوگوں کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کو ایسا معجزہ بنایا، ایسی فصیح عربی زبان میں نازل کیا کہ ان کی زبانیں بھی بند ہو گئیں۔ قرآن نے 5 دفعہ کفار کو چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک آیت بنا لو، اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ یہ چیلنج سب سے پہلے سورہ ہود میں دیا گیا، وہاں پہ فرمایا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ جب 10 صورتیں ان سے نہ بنی تو قرآن مجید نے کہا کہ ایک صورت بنا لو، اور دنیا گواہ ہے کہ عرب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ یہ چیلنج قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے، کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام جن و انس
اس قرآن جیسا ایک قرآن لانا چاہیں وہ کبھی بھی نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ تمام ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید محفوظ کلام ہے، جبکہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی۔ تورات تاریخ میں 2 دفعہ گمی اور بعد میں اس کو دوبارہ لکھا گیا۔ انجیل کو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد 300 سال بعد مرتب کیا گیا، جبکہ قرآن مجید محفوظ کلام ہے۔ قرآن مجید کا جو سب سے پہلا نسخہ تھا مصحف عثمانی، وہ آج بھی موجود ہے، اور آج کل جو مارکیٹ میں قرآن مجید ملتے ہیں ان کا اور اس کا ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید کا ایک اور اعجاز میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، قرآن مجید کو حفظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو حفظ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ 7 اور 8 سال کے سینکڑوں بچے مل جائیں گے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا اصل طریقہ یہی تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اس کو لکھوا بھی دیا تھا۔ قرآن میں عجب قسم کی دلکشی ہے، زبان کے اعتبار سے بھی، بیان کے اعتبار سے بھی۔ سمجھ میں آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پگھل جاتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہ بھی سمجھ آئے تو دل پر اثر کرتا ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت بڑی اکثریت قرآن مجید کے مفہوم کو نہیں جانتی، اس کے باوجود ناظرہ قرآن پڑھنے سے ہی یا رمضان میں تراویح سننے سے ہی ان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اثر کرنا۔ قرآن مجید کسی بھی مسئلے میں ایسی ہدایت دیتا ہے جو اس معاملے کا سب سے بہترین حل ہوتا ہے۔ مالیات کا معاملہ ہو، معاشرت ہو، عدالت ہو، ہر معاملے میں اس کی ہدایت حرف آخر ہوتی ہے۔ انسانیت نے اپنے تجربات سے جو بھی سیکھا ہے، قرآن مجید پہلے قدم پر آپ کو وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن مجید بہت آسان ہے، وہ ہمارے سامنے کی چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ دیکھیے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، وہ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عرب کی ضرورتوں کے مطابق پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے ستونوں کے بغیر بلند کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، عربوں کے چاروں طرف پہاڑ ہوتے تھے، پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا، ذرا پہاڑوں کو تو دیکھو کیسے اللہ نے زمین میں میخ کے طور پر انہیں گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے اللہ نے اسے تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ قرآن بہت گہرا بھی ہے۔ قرآن کی آج تک ہزاروں تفسیریں کی گئیں، قرآن کی آج تک ہزاروں تفسیریں کی گئیں، دنیا کی ہر زبان میں اس کی تفسیر موجود ہے، اور ظاہر یہ تفسیریں ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہیں۔ صرف اردو میں ہی اس کی 3000 سے زیادہ ترجمہ اور تفسیریں موجود ہیں، اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی پیشین گوئیاں کی گئیں جو کہ لفظ بلفظ پوری۔ تو آپ کا سب سے پہلا اور بڑا اور زندہ معجزہ تو قرآن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے معجزات اتنے بے شمار ہیں کہ ان کو گننا ممکن نہیں۔ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ جابر بن سمورہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں۔ اونٹ آپ کے سامنے آ کر آنسوؤں سے روتے تھے
اور اپنے مالک کی شکایت کرتے تھے کہ ہمارا مالک ہمیں خوراک کم دیتا ہے، ہم سے مشقت زیادہ لیتا ہے۔ درخت کا تنا آپ کے فراق میں روتا تھا۔ صحیحین میں حدیث موجود ہے کہ مسجد نبوی میں آپ ابتدا میں ایک کھجور کے تنے پر سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بعد میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیا گیا۔ جب آپ ممبر پر چڑھے وہ تنا رونے لگ گیا۔ صحابہ نے اس کی سسکیوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے آ کے جب پھی ڈالی، جیسے بچے کو آپ پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس کو جب پھی ڈالی، اس کو تھپکیاں دیں، آہستہ آہستہ اس کی سسکیوں کی آواز کم ہو گئی۔ اور یہ صحیحین میں حدیث موجود، وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دفعہ ایسی خبریں دے دیتے تھے جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتائی ہوتی تھی۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس کو خبر دی کہ انہوں نے اپنا مال دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دفن کیا ہے۔ حضرت عباس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بات میں نے سوائے ام الفضل یعنی اپنی بیوی کے اور کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ان دونوں نے ہی مل کے وہ مال چوکھٹ کے نیچے دفن کیا تھا۔ حضرت عباس نے اس کا اعتراف کیا۔ آپ نے غزوہ بدر کے بعد عمیر بن وہیب کو خبر دی کہ وہ آپ کے قتل کے لیے آیا ہے۔ عمیر کا بیٹا غزوہ بدر میں قیدی بن گیا تھا۔ اس نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کے یہ پروگرام بنایا کہ عمیر آپ کو قتل کرے گا۔ عمیر نے اس کے لیے اپنی تلوار زہر میں بجھائی اور چل پڑا۔ مسجد نبوی میں جب پہنچا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، اس کو پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس لے آئے۔ کہنے لگا میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، میں اس کا فدیہ دے کر اس کی رہائی کرانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تم تو قتل کے ارادے سے آئے ہو۔ اس نے جب یہ بات سنی مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس نے یہ بات صفوان کے علاوہ کسی کو نہ بتائی تھی۔ غزوہ احد کے دن حضرت قتادہ کی آنکھ بہہ کر گال پر لٹک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے درست جگہ پر رکھا اور وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنے لگا۔ اس وقت لوگوں کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ تمام لوگوں نے وضو کیا۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، عصر کے وقت ہمارے پاس چلو بھر پانی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، 14 یا 1500 لوگوں نے وضو کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا تھا۔ صحابہ ایسے موج سے دیکھتے رہتے تھے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی، جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے، تمام کفار مکہ آپ کے گھر کے باہر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے سروں پہ راکھ بھی ڈالتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، کسی کو واقعی نظر نہیں آیا۔ آگے چلتے ہیں، غار ثور میں جب لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر آپ کے لیے غار ثور میں آرام کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو ایک
सांप या कोई जहरीला कीड़ा काट जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन लगा देते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता। आगे चलते हैं। हिजरत के सफ़र के दौरान सुराका बिन मालिक बिन जोशम 100 ऊँटों के लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए आता है। उसके घोड़े के पाँव सख्त ज़मीन के बावजूद ज़मीन में गड़ जाते। वहाँ ज़मीन दलदली या नरम न थी। उसको समझ आ गई कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। उसकी दरख्वास्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। उसके घोड़े के पाँव बाहर निकल आए। इसी पर सुराका बिन मालिक बिन जोशम, जो आपके कत्ल के लिए आया था नऊज़ुबिल्लाह, या आपको ज़िंदा पकड़ने के लिए आया था, ईमान ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ईमान भी कबूल किया और उसको अमान भी दी, आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र के दौरान उम्मे माबद के ख़ैमे में पहुँचते और खाने के लिए कुछ मांगते हैं। उम्मे माबद के पास कुछ नहीं। एक बकरी घर में है जो बड़ी कमज़ोर दुबली पतली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद से इजाज़त मांगते हैं कि मैं इसका दूध धो लूँ। वो कहती हैं कि धो लें। उन्हें पता था कि ये दूध नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, उसके थन पर हाथ फेरा, एक बर्तन में दूध दोहा, अल्लाह ताला ने दूध दे दिया। उम्मे माबद को पिलाया। उम्मे माबद के बाद दोबारा उसी बकरी को दोहा, फिर वो दूध अपने साथियों को पेश किया। साथियों का भी जब पेट भर गया तो फिर सबसे आखिर में आपने खुद पिया। उसके बाद फिर उस बकरी को दोहा और वही दूध का बर्तन भरकर उम्मे माबद को दे दिया। ये तमाम वाक़यात हम हिजरत के सफ़र में पढ़ चुके हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा मेरे पास हज़रत अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैं तब मक्के में उक़बा बिन मुअय्यद की बकरियां चराता था। इन्होंने मेरे से दूध मांगा। मैंने उनसे कहा, ये तो मेरे पास अमानत है और इनका दूध मैं आपको नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास कोई कम उम्र बकरी भी है जो अभी हामला ना हुई हो? ऐसी बकरी दूध नहीं देती। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, हाँ। उन्होंने ऐसी बकरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थन पे हाथ फेरा, दुआ की और उसको दोहा और दोहने के बाद ख़ुद भी पिया और अब्दुल्ला बिन मसूद को भी दूध पिलाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ये वाक़या देख कर ही मुसलमान हुए थे। ये इब्तदाए इस्लाम की बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात इतनी कसीर तादाद में हैं, मैंने आपको बताया कि हम उनका अहाता नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा तफसील से मुतालिया करें तो जैसे मैंने हिजरत के सफ़र के दौरान ही आपको कई मोजज़ात बताए, इस तरह के मोजज़ात शुमार किए जा सकते हैं। ग़ज़वा खंदक में हज़रत जाबिर ने एक सा जौ और एक बकरी के साथ खाना बनाया और आपको बुलाया। हज़रत जाबिर ने देखा कि अल्लाह के रसूल का पेट पीठ से जा लगा। घर गए, बीवी से पूछा कुछ खाने को है? बीवी ने बताया कि मेरे पास एक सा जौ हैं। उन्होंने जौ पीसे और आटा गूंद दिया। एक सा जौ 2.5 किलो के बराबर होते हैं। उससे मुश्किल से 10-11 लोग खाना खा सकते थे। हज़रत जाबिर ने एक बकरी को ज़िबा किया, खाना बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, या रसूलल्लाह हमने इतना खाना बनाया है,
آپ تشریف لائیے، کھانا کھا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو اس وقت خندق کھود رہے تھے سب کو بلا لیا، چلو آؤ، جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہو گئے، گھر گئے، بیوی سے بات کی، بیوی نے کہا اللہ مالک ہے۔ بیوی نے ویسے پریشانی کا اظہار بھی کیا، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میرے جانے تک کچھ بھی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آٹے میں بھی لعاب دہن پھینکا، سالن میں بھی لعاب دہن پھینکا، ساتھ ہی برکت کی دعا کی اور ہدایات دی۔ 1000 لوگوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، اور حضرت جابر کہتے ہیں ہانڈی ابھی ابل رہی تھی اور آٹے سے بھی روٹیاں پک رہی تھیں، یعنی وہ 1000 لوگوں کے کھانے کے بعد بھی 10 لوگوں کا کھانا بچ گیا تھا۔ غزوہ خندق کے دوران ہی ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ غزوہ خندق کے وقت حالات بڑے ہی مشکل تھے، سردی بڑی شدید تھی، بھوک بڑی زیادہ تھی اور کام بڑی مشقت کا تھا۔ حضرت انس کے ہاتھ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ روٹیاں، بلکہ حدیث میں الفاظ ہیں کچھ ٹکیاں، ٹکی آپ کو پتہ ہے چھوٹی روٹی کو کہتے ہیں، کچھ ٹکیاں حضرت انس کے ہاتھ بھیجیں کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے دیا، وہ کھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بھی بلا لیا، گھر گئے، ام سلیم سے کہا وہ روٹیاں لاؤ، وہ روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر زیتون کا تیل ڈال دیا، وہ روٹیاں نرم ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ ساتھ لائے تھے ان کو کھانا کھلایا، اور یہ 70 یا 80 لوگ تھے، یہ 70 یا 80 لوگ تھے جنہوں نے کھانا کھایا۔ یہ تمام واقعات صحیحین میں موجود ہیں۔ غزوہ تبوک میں حالات مشکل ترین تھے، سپر پاور کے ساتھ لڑائی تھی، اس کا خوف بھی تھا، کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ صحابہ کی تعداد تو 30,000 تھی، لیکن سواریوں کا یہ حال تھا کہ 18 آدمیوں کو ایک سواری میسر تھی، اور خوراک کا کیا حال تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی، صحابہ اسے چوستے تھے، صرف ایک کھجور۔ ذرا سوچ لیجئے آج ہمارے پاس دنیا کی کتنی نعمتیں، صحابہ پیدل چل رہے ہیں، فاصلہ دور کا تھا، سپر پاور کا خوف بھی تھا، کھانے کو جو مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سواری کا معاملہ بھی آپ کو بتا دیا، پانی بھی نہیں تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ ابھی غزوہ تبوک کو جا رہے ہیں، آپ نے اللہ سے دعا کی، اسی وقت بادل آ گئے، جتنی جگہ پہ صحابہ تھے اتنی جگہ پہ بارش ہوئی، اس کے بعد بادل وہاں سے چلا گیا۔ صحابہ نے اپنے برتن بھر لیے، پانی پی لیا، وضو کر لیا، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ کل ہم ایک چشمے پر جائیں گے۔ اس چشمے پر جب پہنچے تو اس چشمے سے تسمے کے برابر پانی نکل رہا تھا، تسمے کے، جوتی کے تسمے کے برابر پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ نے ایسے کیا، وہاں سے لپ بھر کر آپ کو ایک پیالے میں اکٹھا کر دیا۔ پانی اتنا بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا چہرہ مبارک دھویا، اور وہ پانی جو تھا ایک پیالے میں، وہی پانی جس سے آپ نے کلی کی تھی اور منہ دھویا تھا، وہی پانی چشمے میں گرانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ 30,000 لوگوں نے پانی پیا۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے اپنے برتن بھی بھر لیے،
اتنا کیا کہ اونٹوں کو پانی نہ پلایا۔ 30,000 لوگوں نے پانی پیا، اور ساتھ ہی آپ نے اس وقت حضرت معاذ سے کہا تھا، معاذ اگر تمہاری زندگی رہی تو تم دیکھو گے کہ یہ پانی باغوں کو بھر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کی برکت یہ تھی، جس پانی نے آپ کے چہرے مبارک اور دست مبارک سے جو پانی مس ہوا تھا، اس کی برکت یہ تھی کہ تبوک آج تک سرسبز و شاداب ہے۔ تبوک میں بہت سے باغات ہیں، اور یہ علاقہ انتہائی زرخیز ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آج تک چلی آتی۔ جب آپ کی سیرت میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلی کلاس میں، تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا۔ حضرت جابر کے والد 7 بیٹیاں بھی چھوڑ گئے تھے اور قرض بھی چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ، میرے کھجور کے درختوں کا پھل اتنا تھوڑا ہے کہ وہ قرض کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ قرض خواہ یہودی تھا، اور ایک نہیں تھا، کئی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، سفارش کی کہ ان کا قرض معاف کر دیا جائے، نہیں مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جابر کو کہا کہ تم جب درختوں کا پھل توڑو تو مجھے بتانا۔ خیر جی، حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ کھجوریں اتنی تھیں کہ ان کا قرض ادا نہ ہوتا، ساری کھجوریں دینے کے بعد بھی قرض باقی رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے بلانے پر تشریف لائے، باغ کا چکر لگایا، برکت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کھجوروں میں اتنی برکت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرض بھی ادا کر دیا۔ اس کے بعد کھجوریں آدھی بچ رہی۔ وہ حضرت جابر کو کہا اب یہ گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ وہ حضرت جابر سے کہا کہ اب یہ باقی تم گھر لے جاؤ۔ ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پر چڑھے، وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ نے اس پر پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا ٹھہر جاؤ، تم پر ایک نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں، حضرت ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے۔ یہی احد پہاڑ جب غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے دیکھا تو آپ نے بڑی محبت سے فرمایا ھذا جبیل یحبنا ونحبہ، یہ چھوٹا سا پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یا یہ پیارا پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر بھی محبت کرتے تھے، شجر و حجر آپ کو سلام کرتے۔ آپ ان پر چڑھتے تو وہ خوشی سے جھومنے لگ جاتے۔ یہ چند ایک واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان معجزات کی برکت سے صحابہ کرام کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور آپ کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا تھا کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپائی، کوئی غلط بیانی کی، اللہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیں گے۔ بدر ہی کے میدان کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی واضح طور پر مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کی رات کو ہی آپ نے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ فلاں کافر سردار فلاں جگہ پہ جہنم واصل ہوگا، اور اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی اسی کے مطابق ہی ہوا۔ تو صحابہ آپ کے ساتھ سفر کرتے،
آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتے، آپ کے ساتھ حضر میں رہتے، سفر میں رہتے، وہ تمام ان چیزوں کو دیکھتے رہتے، اور اسی کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ان کا ایمان بڑھ جاتا، آپ کی محبت بڑھ جاتی۔ آج ہماری کلاس کا اختتام ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بھی راسخ کرتے۔ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی تعلق رکھیں، اور یہ تعلق دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ ہمیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرنی ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اور اسی کی تشریح ہمیں ایک حدیث میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر ہاتھوں میں ہاتھ دیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک معاملہ درست نہیں۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر۔ کیا مراد تھی؟ اب ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے۔ یہ محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت کی جائے، اور یہ اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوگی، کیونکہ قرآن مجید ہمیں واضح طور پر کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، لہٰذا اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اتباع اور ایک ہوتا ہے اطاعت۔ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اطاعت یہ ہوتی ہے ایک بات آپ کو کہی گئی اور آپ نے مان لی، اور اتباع یہ ہے کہ جو بات آپ کو نہیں بھی کہی گئی اور آپ نے دیکھ لی، آپ بغیر کہے ہی اس پر عمل کر لیں۔ جیسے آپ ایک ڈرائیور کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، گاڑی جدھر مڑتی ہے آپ ادھر مڑ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، آپ کی اتباع کا حکم ہے۔ آپ کی اتباع کرنے سے ہمیں اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملتی ہے، اور گناہوں سے بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ ہر معاملے میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، وہ معاملے خواہ عبادت کے ہوں، وہ معاملے خواہ معاشرت کے ہوں، وہ معاملے خواہ تعلیم کے میدان میں ہوں، وہ معاملے خواہ کاروبار کے سلسلے میں ہوں، وہ معاملات عدالت کے ہوں، ہر معاملے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے۔ اگلا معاملہ یہ ہے بدعت سے پرہیز۔ بدعت کیا چیز ہے؟ دین میں کوئی نئی بات جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز جس نے اختیار کی من احدث فی امرنا ھذا لیس ھو منہ فھو رد، جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز اختیار کی
جو کہ اس معاملے میں پہلے نہیں ہے، اس دین میں نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ ہر معاملے میں سنت کا اہتمام کریں اور بدعت سے بچیں، کیونکہ بدعتوں کے ساتھ آپ کے عمل قبول نہیں ہوتے، تمام محنتیں ضائع چلی جاتی ہیں۔ اعمال کی قبولیت میں 3 چیزیں لازمی ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ یہ عبادت کے معاملے ہوں، خواہ یہ مالی عبادتیں ہوں، خواہ جسمانی عبادتیں ہوں، خواہ قولی عبادتیں ہوں، یا نظر نیاز کے معاملے ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں قبول کرتے۔ انا اغنی شرکائے شرک، میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور جو کام صرف خالص اللہ کی خاطر کیا جائے اللہ صرف اسے قبول کرتے ہیں، اور جس کام میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا چاہی جائے اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ اس چیز سے بھی بے نیاز ہیں اور اس شریک سے بھی بے نیاز ہیں۔ دوسری بات، وہ عمل سنت طریقے کے مطابق، وہ عمل سنت طریقے کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 3 صحابہ آتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان بن مظعون، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اللہ کے رسول گھر موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ویسی عبادت کریں، ہمیں بھی اللہ سے ثواب کی امید ہو۔ حضرت عائشہ نے بتایا تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا، آپس میں کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ عمل کریں گے تو تب ہمارے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے میں روز روزہ رکھا کروں گا، کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت علی کہنے لگے میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ حضرت عثمان بن مظعون کہنے لگے میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ نے یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ نے ان تینوں کو بلا لیا، ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ کی ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا، میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے ازواج سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ اور آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو کہ اصول ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو لہٰذا دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ سنت کے اوپر عمل کیا جائے تو تب آپ کا عمل قبولیت پاتا ہے، ورنہ نہیں۔ تیسری بات، اس عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو، وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس میں شرک نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو۔ تو یہ 3 باتیں لازمی ہیں۔ پہلی بات توحید، نمبر 2 سنت کی پیروی، اور تیسری بات اس میں ریا نہ ہو، وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ تو بدعت کے ساتھ کوئی عمل قبولیت نہیں پاتا، بلکہ جو شخص بدعتی ہوتا ہے اس کے باقی تمام عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ شرک اور بدعت یہ 2 ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے ساتھ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے اور بدعت رسول کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بدعت سے بچنا ہے۔ بدعت کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کیجیے
اور سنت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے۔ تیسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ آپ فرماتے تھے، حضرت حسن اور حسین کو آپ نے چوما اور آپ نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں آپ کے شہر مدینہ سے محبت کرنی ہے، ہمیں آپ کے شہر والوں انصار سے محبت کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق شخص ہی انصار سے بغض رکھتا ہے۔ کیا مراد؟ مسلمان تو انصار سے بغض نہیں رکھتے، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنی ہے۔ آپ کے ساتھ جتنی چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جن چیزوں کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، ہمیں چونکہ آپ سے محبت ہے اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے محبت رکھنی ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہوگا۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیے، زیادہ سے زیادہ درود بھیجیے۔ ابی بن کعب کی حدیث میرے سامنے ہے۔ ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، میں نے کچھ اپنے ذکر اذکار کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ رسول اللہ، کیا میں اس کے 1/3 حصے میں آپ پر درود بھیجوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ کر لو تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اچھا پھر میں آدھے حصے میں آپ پر درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ کر لو تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اچھا میں پھر سارا وقت ہی آپ پر درود بھیجنے میں استعمال کر لوں؟ آپ نے فرمایا، تب تیرے سارے فکر دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے جب بھی آپ کو یاد آئے، ایک وقت مخصوص کر لیجئے۔ آئیے ہم بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھ سارے لوگ مل کے درود آپ پر بھیجیں، دل کی محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔